الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کل ساری دنیا میں ایک وبا کا بڑا چرچا ہے. کورونا وائرس دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف احتیاطی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کے امراض، یہ وبائیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ بلا وجہ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کوئی پتا نہیں ہل سکتا. لہذا ان وباؤں کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کا حصہ ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. بہت سی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں جن میں سے بہت سیوں کو ہم جانتے بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم پر جو کچھ مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور بہت سی تمہارے اعمال کو تو باری تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں. اور ایک آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں اور تمام خطاؤں کے اوپر گرفت کرنے لگتا تو زمین کے اوپر کوئی جانور چرنے والا باقی نہ رہتا، کوئی انسان بھی باقی نہ رہتا. اگر ہماری ساری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگتے الیاذ باللہ تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہتا. لیکن اسی آیت میں فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے بہت سے گناہوں کو تو اللہ درگزر ہی کرتا رہتا ہے کہ چلو جانے دو.
لیکن کبھی کبھی پکڑ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ وبائیں جو ہیں یہ بھی اس مصیبت میں داخل ہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں پہنچتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر بندے کا کام کیا ہے؟ جب اس کو کوئی مصیبت پیش آئے تو سب سے پہلے تو اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہے، لہذا یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور اس تکلیف کو یا اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ پہلا کام تو سب سے پہلے یہ ہے مصیبت، کسی مصیبت میں وبا بھی ایک مصیبت ہے، تو اس وبا کے اندر بھی پہلا کام جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ میں ان سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس مصیبت کو بھی دور کر دیجئے اور اس وبا کو بھی دور کر دیجئے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء چھوٹا سا جملہ ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع یا اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس وبا کو اور اس مصیبت کو اٹھا لیجیے۔ پہلا کام ایسی صورت میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف بندہ متوجہ ہو، اس کی طرف رجوع کرے، توبہ سے، استغفار سے، دعاؤں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وبا کے موقع پر جو مختلف احتیاطی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں یا آج کل جن کا مشورہ دیا جا رہا ہے، بعض لوگ ان کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ سب تدبیریں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ توکل کا یہ مطلب کہ آدمی تدبیر اختیار نہ کرے، اسباب اختیار نہ کرے، یہ توکل کا مفہوم نہیں۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو بھی تدبیر ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ جائز ہے، بلکہ ترغیب دی گئی کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے توکل۔ یہ نہیں کہ تدبیروں کو چھوڑ دو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جو لوگ بھی ایسی بات کہتے ہیں وہ جاہلانہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیروں کی ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد توکل کرو۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
میں بعض اوقات میں اپنی اونٹنی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں اور وہ اونٹنی کو کہیں کسی وقت اترتا ہوں، جیسے نماز کے لیے رک گیا، تو آیا اس اونٹنی کو باندھوں اور یا نہ باندھوں، باندھے بغیر نماز میں شامل ہو گیا، اللہ پر بھروسہ کروں کہ اونٹنی ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، بھاگ جائے گی، کیا کچھ ہوگا، اللہ پر بھروسہ کر کے میں نماز میں شریک ہو جاؤں یا اپنے کوئی کام کر لوں بغیر باندھے، تو کیا میں باندھوں یا توکل کروں، یہ پوچھا، کیا میں اونٹنی کو باندھوں یا توکل کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو اور توکل کرو۔ باندھو یعنی اپنی طرف سے تدبیر اختیار کر لو کہ اس اونٹنی کو باندھ دو، پھر توکل کرو، کیا مانا اپنا میں نے کام تو کر لیا کہ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں تدبیر اختیار کرتا اور اونٹنی کو باندھ دیتا، وہ میں نے اختیار کر لیا، اب خامخواہ وسوسے لانا کہ کہیں وہ رسی تو آ کے بھاگ نہ جائے یا وہ کھل نہ جائے، اس معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب جو انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے اور وہی فیصلہ صحیح کرے گا، جو اس کی مشیت ہوگی اس کے مطابق میں راضی ہوں۔ یہ مشہور جملہ ہے رسول کریم سے، اعقلھا وتوکل، کہ اونٹنی کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ سارے احکام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے۔ وبا کے معاملے میں بھی تعاون، پہلے زمانے میں تعاون کی وبا پھیلتی تھی العیاذ باللہ، اس میں بیک وقت بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی تھیں۔ اردن کے قریب ایک شہر ہے امواس، اس کا نام ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں تعاون پھیلا اور وہاں سے امواس سے نکل کر پورے شام کو گھیر لیا۔ آج تو شام صرف سوریا کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شام میں اردن بھی داخل تھا، لبنان بھی داخل تھا، فلسطین بھی داخل تھا، سوریا بھی داخل تھا، یہ پورا علاقہ شام کہلاتا ہے۔ سارا شام کا علاقہ وہ تعاون کی لپیٹ میں آتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی اردن جائے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس کے برابر میں بڑا قبرستان ہے، اس میں سینکڑوں صحابہ کرام اس تعاون کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ خود ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی میں ہوئی، حضرت معاذ بن جبل اسی میں ان کا انتقال ہوا، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی میں ہوا۔ تعاون پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ تعاون پھیلنے سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر جا رہے تھے، روانہ ہو گئے تھے مدینہ منورہ سے۔ ابھی آدھا سفر طے ہوا تھا، آدھا باقی تھا، تو وہاں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ شام میں تو تعاون پھیلا ہوا ہے۔ اب اس تعاون کے اندر ہمیں جانا چاہیے، حضرت عمر کو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ بیت المقدس جا رہے تھے، ایک بڑے اہم کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں اب اچانک اطلاع ملی کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم آگے جائیں یا واپس لوٹ جائیں؟ تو صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں مشورہ ہوا اور اس میں رائے کا اختلاف ہو گیا۔ بعض حضرات کہتے تھے بھائی حضرت فاروق اعظم ایک دینی کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ایک دینی فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس واسطے اس کو محض اس وجہ سے نہیں روکنا چاہیے کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے، تعاون سے کوئی مرتا ہے نہیں مرتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا ہمیں توکل کر کے جانا چاہیے شام۔ دوسرے صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، امیر المومنین ہیں، ان کی بنیاد پر
ساری اسلامی دنیا چل رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا شام کے اندر جا کر تو ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں حضرت امیر المومنین کو روکنا چاہیے کہ واپس جائیں۔ حضرت فاروق اعظم بھی تردد میں آ گئے، صحابہ کرام کی دو رائے ہو رہی تھی۔ تو اب ہر چیز میں حضرات صحابہ کرام کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اس معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے۔ تو جس مجلس میں یہ مشورہ ہو رہا تھا اس میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئے تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ آگے چلے جائیں کہ نہ جائیں، اور ہمیں آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس بارے میں کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہدایت آپ کے علم میں ہے کہ حضور نے کچھ بات فرمائی ہو ایسا وقت؟ عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو، جو لوگ وہاں اس شہر میں ہیں جہاں اس جگہ پر ہیں جہاں پر کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ طاعون کے علاقے میں اندر نہ جائیں۔ یہ میں نے خود سنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بس فیصلہ ہو گیا، ہم ابھی شام میں داخل نہیں ہوئے، باہر ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حضرت عبدالرحمن بن عوف روایت کر رہے ہیں، یہ فرمایا تھا کہ اگر باہر ہو تو اندر نہ جاؤ، اندر ہو تو باہر نہ آؤ، لہذا اب ہم واپس جائیں گے، ہم شام نہیں جائیں گے، واپس جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، وہ حضرت عمر کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فاروق اعظم سے کہا کہ یا امیر المومنین هل تفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اگر تقدیر یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر طاعون میں مبتلا ہو تو اس پر راضی ہونا چاہیے، بھاگتے کیوں ہیں اللہ کی تقدیر سے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی تقدیر ہے تو ہمارا واپس جانا بھی اللہ کی تقدیر ہے، تو ہم واپس جائیں گے۔ چنانچہ فاروق اعظم واپس تشریف لیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ تدبیر کی یا جتنی بھی وباؤں کی تدبیریں ہوتی ہیں ان میں سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ جو طاعون میں مبتلا ہے وہ باہر نہ نکلیں، جو باہر ہے وہ اندر نہ جائیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون میں مرنے کی فضیلت بہت بیان کرتا ہے۔ کوئی اگر کسی کو طاعون کی گٹھلی نکل آئے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہید قرار دیا، بڑی فضیلت بیان کی، لیکن بچنے کی تدبیر بھی ہے کہ بھائی تم خود سے اختیار نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو تمہیں اس وبا کے اندر مبتلا کر دے۔ ایک بات مرتبہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام جو ہے بیماری لگنے کا قائل نہیں ہے، ایک سے بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے، یا اسلام اس بات کا انکار کرتا ہے کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اسلام جو جاہلیت کے زمانے میں ایک عقیدہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ بیماری لازماً لگے گی، ایک آدمی اگر بیمار ہوا تو اس کی بیماری لازماً دوسرے کو لگے گی، ہر حالت میں لگے گی۔
آپ نے تردید فرمائی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کی بیماری ضرور دوسرے کو لگے، لیکن لگ سکتی ہے اس کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، اگر کسی شخص کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہو تو تم اس سے اس طرح بھاگو اس سے جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ تدبیر بتائیے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ احتمال ہے کہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بیماری لگنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہنا کہ ضرور لگے گی ایک کی بیماری دوسرے کو، یہ ہے منع جس کی تدبیر لا عدوہ، جس کو قرآن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے معنی یہ ہے۔ لیکن اسباب کے درجے میں بھئی ایک کے جراثیم دوسرے کے جراثیم میں منتقل ہو جائیں تو اس کی نہ شریعت نے کوئی نفی کی ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، بلکہ یہ تدبیر بتائی کہ وبا سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ وہاں اس علاقے میں مت جاؤ۔ اس ساری صورتحال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سمجھنا کہ وبا کے انسداد کے لیے یا وبا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں۔ تدبیریں اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی، اپنی طرف سے تدبیریں اختیار کرو، پھر اگر آ جائے تو اللہ کی مشیت ہے، راضی رہو اس کو، لیکن تدبیریں جو کچھ بھی ہیں وہ اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آج کل بھی اس وبا سے بچنے کی مختلف تدبیریں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں سے جتنی جائز تدبیریں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور انسداد کا جو راستے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی ضرور پینا چاہیے تاکہ اس سے بچے آدمی۔ اسی طرح اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی اگر اندیشہ ہو کہ زیادہ پھیل گئی ہے تو وہ ہاتھ ایک دوسرے سے ملانے سے پرہیز کرو، تو کوئی حرج نہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے مواقع پر یہ یاد رکھیے، ایسے مواقع پر اگر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے کہ بھئی تم مصافحہ نہ کرنا، مصافحہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اگر ولی الامر کی طرف سے کوئی حکم ایسا دیا جائے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے انسانوں کو، تو یہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پر جو اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے اجتماعات، ان میں اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا حتی الامکان بڑے اجتماعات سے بچیں، تو بچیں یا بہت مختصر کریں۔ اب کچھ اجتماعات تو ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شرعاً کوئی ضرورت ہی نہیں، شادی بیاہ کے اجتماعات ہیں اور اس قسم کے ہیں، تو اب جب کہ یہ وبا پھیل رہی ہے اور سنا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، تیزی سے، ابھی اگرچہ چند کیس سامنے آئے ہیں لیکن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کسی ملک میں ایک دم سے 1-2 سے لے کر ہزاروں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو جن اجتماعات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص شرعی ضرورت نہیں ہے، ان سے پرہیز کیا جائے۔ شادی بیاہ اگر ہے بھی تو شادی بیاہ جو ہے شریعت نے تو ویسے ہی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا، بیاہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیا ضروری ہے کہ لمبی چوڑی دعوتیں کی جائیں، لمبے چوڑے اجتماعات کیے جائیں، اس سے پرہیز کریں۔ اگر فرض کرو حکومت کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ بھئی شادی بیاہ کے اجتماعات پر پابندی ہے، تو یہ پابندی کے اوپر عمل کرنا شرعاً بھی واجب ہو جائے گا اگر ایسا حکم آتا ہے۔ اسی طرح البتہ بعض لوگ اس میں بہت افراط تک پہنچ گئے ہیں،
کہ بعض ملکوں کے اندر جمعہ کی نماز کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، کہتے ہیں جمعہ کا فریضہ ساقط ہو گیا۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، جمعہ ایک فریضہ ہے، اور جمعہ جو ہے وہ بھی ایک وبا کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ جمعہ میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، اللہ تعالی سے دعا کریں گے، تو یہ بھی ایک تدبیر ہے اس کو دور کرنے کی، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا ہی رکھیں۔ زیادہ لمبا کرنے سے اگر منع کیا جائے تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ مثلا یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں جمعہ پڑھا ہے سنتیں وہیں پڑھی جائیں، سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں اور نماز کے بعد اپنے گھر میں جا کے سنت پڑھیں، وضو گھر سے کر کے آئیں، وضو کے اوپر مجمع نہ ہو، وضو گھر سے کر کے آئیں، اور جو خاص طور سے بیت الخلا وغیرہ ہوتے ہیں ان سب سے کہیں اپنے گھر میں فارغ ہو کر آئیں تاکہ یہاں پر اجتماع زیادہ نہ ہو۔ اور پھر نماز کو اور خطبے کو اگر مختصر کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے تدبیر کے طور پر، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر کہا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نماز جمعہ سے پہلے جیسے میں آج تقریر کر رہا ہوں اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ بھئی ایسی تقریریں نہ کرو، تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ حاکم کا ایک ایسا حکم ہے جو مصلحت پر مبنی ہے۔ لیکن جمعہ کو کوئی پابندی لگائے کہ جمعہ ہی نہ پڑھو، بعض ملکوں سے مجھے پتہ چلا ہے، خود اسلامی ملکوں سے، کہ وہاں پر جمعہ یہ فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ جمعہ کی فرضیت ہی ساقط ہو گئی، جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، گھر میں جا کے ظہر کی نماز پڑھو۔ یہ بات میرے صحیح نہیں ہے، جمعہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر جتنی احتیاطی تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ اختیار کریں۔ حرم نبوی میں نمازیں اس طرح ہو رہی ہے کہ اس میں عین نماز کے وقت میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور دو صفوں کا فاصلہ بیچ میں رکھتے ہیں، ایک صف اور دوسرے صف کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، اس پابندی کو اختیار کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ تو جتنی جائز تدبیریں اس وبا سے بچنے کے لیے حکومت کی طرف سے عائد کی جاتی ہے ان کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا حکم ہے، ارے بھائی حکومت کا حکم اگر تمہاری مصلحت کے تحت آ رہا ہے شرعاً اس کا حکم کا ماننا واجب ہے، سمع و طاعت اسی کا نام ہے۔ کوئی غلط کام پر آپ کو آمادہ کرے اس کی پابندی ضروری نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن کوئی جائز کام کے لیے، مناسب کام کے لیے، مصلحت کے مطابق کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے اور اس میں شریعت کے کسی حکم سے تصادم نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اگر فرض کرو یہ پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی مصافحہ نہ کیا کرو ایک دوسرے سے، تو سبحان اللہ میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ بھائی مصافحہ کو روک دیا، ورنہ یہ ہمارے قوم نے مصافحے کو فرض سمجھ لیا ہے، ایسا فرض سمجھ لیا ہے کہ اوپر اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکا بھی ماریں گے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھیں گے بھی، اور کسی کو تکلیف پہنچے نہ پہنچے، مصافحہ ضروری ہے۔ یہ تو بڑی یعنی یہ تو بدعت ہو جاتا ہے، اس طرح کا مصافحہ جو ہے بدعت ہے جو ہمارے قوم میں پھیل گیا۔ تو اگر خدا کرے حکومت والے یہ پابندی لگا دیں سب کے اوپر کہ بھائی مصافحہ کرنا ناجائز ہے، سبحان اللہ میں تو بہت ہی خوش ہو جاؤں گا، ورنہ اس مصافحے نے جو ہے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا، ایک بیان تھا ایک جگہ، وہاں مسجد تھی، تو مسجد کے باہر بھی بہت مجمع تھا، اور مسجد کے بعد بیان کے بعد مصافحہ کرنا تو فرض عین ہے لوگوں کے ذمہ۔ تو وہاں جو سامنے جو لوگ اندر تھے وہ تو ایک دوسرے پر توڑ پڑ کے میرا بھولیا بگاڑ کے وہ کسی نہ کسی طرح مصافحہ کر ہی رہے تھے، لیکن جو باہر کے لوگ تھے وہ ان کے لیے اندر آنا مشکل ہو رہا تھا، تو جو مسجد کی کھڑکی ہے اس کو توڑ کر اندر داخل ہوئے اور کھڑکی توڑ کر دوسرے آگوں کو پھلانگ کر اس کو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے
کسی نہ کسی طرح مصاف ہے کہ سعادت انہوں نے حاصل کی۔ الیاذ باللہ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اگر خدا کرے پابندی عائد کر دے، مجھے نہیں معلوم کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری بدعتوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ بہرحال یہ تدبیریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، استغفار، توبہ، دعا، اللہ کا ذکر، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ وبائیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی میں کروں کہ جو خوف و ہراس پھیلانا، سراسیمگی پھیلانا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، بری بات ہے۔ اطمینان سے رہو، تدبیریں جتنی اختیار کر سکتے ہو کر لو، اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔